کلپ نمبر 228۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے 173 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ ترجمہ: اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے خاص روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اس سے پہلے والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا۔ اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہی کو خدا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحد میں دوسرے کی، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی۔ عقل مند انسان خود ہی غور کر لے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں۔ انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی داخل ہیں۔ اور جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بےہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ترجمہ: نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہیں کرتا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام سے کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ عز و جل کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کا بندہ ہونا باعث فخر ہے نہ کہ باعث شرم۔ نیز اللہ عز و جل کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
ترجمہ، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ عز و جل انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، یہاں اللہ عز و جل کی بندگی کو اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والوں یعنی مومنین صالحین کو بشارت، اور اللہ عز و جل کی بندگی سے نفرت و تکبر کرنے والوں کو وعید بیان کی گئی ہے۔ پہلے گروہ کو بھرپور اجر ملے گا اور اس کے ساتھ ان پر فضل الہی کی مزید بارش برسے گی جس میں اللہ عز و جل کا دیدار بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس عبادت الہی کے منکروں اور اس سے تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا